السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، عقائد میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے شیعہ یعنی رافضی حضرات کے عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس جو عقیدہ امامت ہے تو امام کا ان کے پاس کیا درجہ ہے اور اس کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سابق میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اور شیعہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تحریف قرآن یہ بھی شیعہ کا جو ہے نا ایک عقیدہ ہے، یعنی تحریف قرآن کا مطلب قرآن میں تبدیلی۔ تو عزیزان محترم، ان لوگوں میں سے کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن کریم کے اس حصے کو کیا کر دیا، بدل دیا، یعنی ختم کر دیا، قرآن میں شامل جو ہے نا نہیں کیا، جس حصے میں اہل بیت کے فضائل تھے، اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا تھا اور ان کی مخالفت سے منع کیا گیا تھا، اور جو لوگ اہل بیت پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے نام اس کے اندر درج تھے، لیکن ان تینوں خلفاء نے کیا کر دیا، قرآن کریم کے اس حصے کو کیا کر دیا، شامل نہیں کیا۔ موجودہ قرآن میں وہ حصہ شامل نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح قرآن کریم کی تحریف کر دی اور اس کو قرآن کریم کا حصہ، اس حصے کو کیا کر دیا، ہٹا دیا، جبکہ قرآن کریم کا واضح جو ہے نا یہ ہے حکم ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے تو مخلوق اس میں کیسے تبدیلی کر سکتی ہے، اور مخلوق اسے کیسے جو ہے نا خطا کمی و زیادتی کر سکتی ہے؟ اس میں کسی مخلوق کو یہ نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن کو ان حضرات نے تبدیل کیا ہے، تینوں خلفاء نے، تو پھر اللہ کی حفاظت پر سوال اٹھے گا کہ اللہ کی حفاظت میں یہ کیا یہ لوگ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے قرآن کو کیا کر دیا، انہوں نے تبدیل کر دیا، اس سے کچھ حصے کو حذف کر دیا۔ تو لہذا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا، جتنا تھا اور جیسا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے، اتنا ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، فرقہ غرابیہ، ان کے پاس ایک فرقہ ہے۔ وہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا اصل جو وحی لا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام اصل وحی جو ہے نا سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس لانے والے تھے۔ ان کو ذرا جو ہے نا ان کو اشتباہ ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، غلطی سے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے وحی کیا کر دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے۔ فرقہ غرابیہ ان میں ایک فرقہ ہے، ان میں 24 فرقے ہیں، تو سب کے عقائد میں ایک جگہ بیان کر رہا ہوں سب کے۔ تو لہذا فرقہ غرابیہ ان کے پاس ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اصل جو ہے نا وحی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے تھے، لیکن غلطی سے انہوں نے کیا کر دیا، وحی کو کیا کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہاں تھوڑے سے بھی معمولی سی بھی غور و فکر سے ان کی جو ہے نا نادانی کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیے، جس وقت سرکار پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 9 سال 10 سال کے درمیان تھی۔ 9 سال 10 سال کے درمیان تھی۔ ظاہر سی بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی بھی نہیں تھی، عمر بھی چھوٹی تھی، ننھے منھے تھے، جسامت کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے۔ پھر ایک 10 سال کا 9 سال کا بچہ اور ایک 40 سال کی ہستی،
کیا دونوں سمجھ میں نہیں آتے؟ 40 سال میں تو سرکار کی داڑھی مبارک بھی تھی، قد بھی اونچا تھا، جسامت بھی الگ تھی، ہر اعتبار سے الگ تھی. تو 9 سال کے بچے اور 40 سال کی شخصیت میں کیا جو ہے نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اشتباہ ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت کیا ایسے قرآن جیسے عظیم کلام کی ذمہ داری ایسے فرشتے کو دے گا جو پہچان نہیں سکتا شخصیات کو؟ اس قرآن کے نزول کی ذمہ داری، جو اس قرآن قیامت تک جو ہے نا جاری رہنے والا ہے، جس میں جو ہے نا کسی قسم کا لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ویسے عظیم تر کلام کی ذمہ داری ایسے فرشتے کو دے گا جو شخصیات کی پہچان اور شناخت کیا کرتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. ارے ایک معمولی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو ہے نا، اب ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کمپیریزن کے لیے نہیں. ایک بچے کو وہاں ایک بچہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک جو ہے نا بڑے آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو بولے آپ ایک 10 روپے دے کے جا کے چیچا کو دے کے آؤ، بولے تو بچے کو دیتا، بڑے آدمی کو دیتا ہوں، چیچا کو دے کے آؤ تو چھوٹا بچہ بھی ایک معمولی سمجھ رکھنے والا بھی کیا کرتا؟ بڑے آدمی کو دیتا جا کے. تو یہ تو جبریل امین ہے. تو لہذا یہ اشتباہ ٹھیک ہے، چلو مان لیا جائے ایک آدھ مرتبہ ہوا ہوگا. 23 سال تک پورا جو ہے نا غلطی ہوتی رہی. 23 سال تک ہمیشہ غلطی ہوتی رہی. ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو سکتی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ 23 سال تک ان کو متنبہ نہیں کیا کہ اے جبرائیل تم غلط جگہ قرآن لے کر پہنچا رہے ہو. اگر واقعی غلطی مانی بھی جاتی ان کے حساب سے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، مانی بھی جاتی، ایک مرتبہ غلطی ہوتی، تو اللہ کا مقصد اگر جو ہے نا سرکار کو قرآن پہنچانا، اللہ کا مقصد تھا اے جبرائیل تم نے جو ہے نا علی کو قرآن پہنچانا تھا، جو ہے نا تم نے غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، فوراً اللہ تنبیہ نہیں کرتا تھا؟ ارے اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو معمولی لغزشوں پر تنبیہ کر دیتا ہے. اولیاء کو تنبیہ کرتا ہے معمولی ان کی حرکتوں پر. کوئی اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، نامناسب حرکت ہو جائے، تو یہ اولیاء کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے. نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، ان کی اعمال پر ان کو اللہ تنبیہ کرتا ہے معمولی سی لغزشوں پر. یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس پر شریعت کا مدار ہے، وہ غلط شخصیت کے پاس جا رہا ہے اور اللہ بھی خاموش ہے، جبریل بھی خاموش ہے. یہ بات بالکل جو ہے نا سمجھ میں آنے والی بات جو ہے نا نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ اس طرح کے جو ہے نا ان کے عقائد ہیں. تو لہذا اس میں سے بعض عقائد جو ہے نا شیعہ کے جتنے فرقے ہیں، تقریباً 24 فرقے، ان کا سب سے کم تر جو فرقے کا جو حکم ہے وہ گمراہ ہے اور جو ہے نا عقیدہ اہل سنت سے خارج ہے. 24 میں کم سے کم درجے کا جو فرقہ ہے وہ جو ہے نا گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے. اور بڑے سے بڑا زیادہ جو ہے نا ڈینجر جو خطرناک جو فرقہ ہے وہ کفر ہے، کفر تک ہے. وہ کفر تک جو فرقہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے، اور جو 12 امام ہے وہ نبی سے افضل ہے، اور امامت نبوت سے افضل ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے اور جبریل نے قرآن پہنچانے میں غلطی کی ہے. یہ پورے کفری عقائد ہیں. تو عزیزان محترم یہ خلاصہ ہے. اور اس طرح کے جو ہے نا عقیدے کچھ جراثیم ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی پائے جاتے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے آپ احتیاط کیجیے. جیسے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی ہے، علامتیں اہل سنت میں جو متاثر ہے ان جراثیم سے، جراثیم سے متاثر ہے، ان میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. یہ بار بار علی ولی علی ولی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ علی 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 کہتے رہتے ہیں، اور اپنے انداز بیان سے علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنے انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ تینوں خلفاء کی کیا ہے معلوم ہے، ایک توہین کیا ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے. اور مولا مولا کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بار بار مولا مولا کہتے ہیں. مولا کی طرف اشارہ ہے. مولا جو ہے نا شیعہ بھی کہتے ہیں، مولا سنی بھی. مولا کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو شیعہ مولا کا مطلب لیتے ہیں آقا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے بھی آقا ہیں، عمر کے بھی، کیونکہ سرکار جس کے مولا ہے علی بھی اس کے مولا ہے. تو مولا کے معنی آقا کے ہیں. تو ابو بکر جس کے مولا ہے، سرکار ابو بکر کے بھی مولا ہے، عمر کے بھی مولا ہے، عثمان کے بھی مولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے مولا ہے. تو علی بھی کیا ہے، ان کے مولا ہے، ان کے آقا ہے. یہ مولا کا ترجمہ وہ لوگ لیتے ہیں ایسا. مولا کا ترجمہ جو ہے نا ایسے یہ لیتے ہیں. تو مولا کا ترجمہ اہل سنت کے پاس کیا ہے، دوست. تو سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. اس معنی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے. سرکار کی خود حدیث ہے، انا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم، میں جو اہل بیت سے دوستی رکھے میں ان کا دوست ہوں. ان سے میرا جو اہل بیت سے جو ہے نا جو امن، جو اہل بیت سے جو ہے نا جن کی مفاہمت ہے، اہل بیت سے جن کی دوستی ہے، میں ان کا دوست ہوں.
اور اہل بیت سے جن کی جنگ ہے میری ان سے جنگ ہے۔ تو مولا کے معنی آقا کے لے کر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مولا اس معنی میں شیعہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ مولا اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ علی مولا کے معنی آقا کے ہیں، اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی کیا ہے وہ آقا ہے۔ اور جو ہے نا یہ مولا کے معنی اہل سنت کے پاس کیا ہے دوست کے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جس سے سرکار کی دوستی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دوستی ہے۔ تو یہ مولا مولا کا لفظ بھی جو ہے نا مولا علی مولا علی مولا علی جو ہے یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے سنیوں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی چیزیں، اور مولا علی مولا حسن مولا حسین ایسے یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا، اور ایک اماں فاطمہ کا ایک لفظ بھی آ گیا ہے آپ کو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں کہا جا رہا، ماں فاطمہ ماں فاطمہ ماں فاطمہ۔ ماں مومنین کی مائیں صرف امہات المومنین جو سرکار کی ازواج مطہرات ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نا سیدۃ النساء ہیں، وہ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں، یہ آپ کی فضائل اپنی جگہ ہیں، وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اور ماں کا لفظ مومنین کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ شریعت میں صرف امہات المومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ سرکار کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ قرآن نے مومنین کے لیے ماں کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آج بی بی فاطمہ کا بھی ماں کے نام سے کیا گیا ہے، بی بی فاطمہ کو نام یاد کیا جا رہا ہے ماں کا لفظ بھی، کیونکہ بی بی فاطمہ کے لیے کچھ الفاظ نہیں ملے کہ آپ کی عظمت اور فضیلت کے لیے کوئی دوسرے الفاظ نہیں، بہت سی احادیث بڑی بڑی ہیں آپ کی فضیلت میں، خاتون جنت بھی ہے، سیدۃ النساء بھی آپ کا لقب ہے، شہزادی کونین بھی آپ کا لقب ہے، ایک سے اعلیٰ ایک لقب ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم یہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی۔ اسی طرح جو ہے نا علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، یہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی جو ہے نا یہ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ میں نے آپ کو ایک بات سابقہ جمعہ میں بتلائی تھی کہ یہ جو ان کے امام جو 12 اماموں کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا، تو یہ اماموں کو نبی کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو معصوم مانتے ہیں، معصوم اور محفوظ کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کے سامنے پیچھے رکھ دی ہے۔ معصوم مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ انبیاء کو جیسے علیہ السلام کہتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو بھی کیا ہے علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، یہ اہل بیت کے جو ائمہ ہیں ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آپ سن لیجئے۔ علیہ السلام کا لفظی معنی ہے کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر جو ہے نا سلامتی ہو۔ تو سلامتی کے معنی کے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں شریعت میں، ایک تو السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ سلام کے طور پر استعمال ہونے الفاظ ہیں، اس کے اندر بھی سلامتی کے معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ میں آپ کو السلام علیکم کہا کہ تم پر سلامتی ہو، آپ بولے وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو، تو سلامتی کے معنی والے یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن ان کا استعمال بطور سلام کے ہے، ان کا استعمال کیا ہے بطور سلام کے ہے، اور یہ الفاظ ہر مومن کے لیے استعمال کرتے ہو سکتے ہیں جو بطور سلام کے ہوتے ہیں، ملاقات پر جو سلام کیا جاتا ہے، تو بطور سلام کے یہ الفاظ ہر مومن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہے علیہ السلام، علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، یعنی ان پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، تو یہ دعائیہ کلمات ہے، سلام کے کلمات نہیں ہوتے، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ہے نا علیہ السلام کا لفظ ہر ایک کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن عرف میں، اصطلاح میں، شریعت میں علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سرکار کے لیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو یہ علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کے لیے جو نبی نہیں ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال ہوتا ہے، اور اولیاء اکرام کے لیے کیا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا اگرچہ کہ لفظی معنی کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، لیکن عرف کے لحاظ سے جو ہے نا، عرف کے لحاظ سے، معاشرے اور سماج کے لحاظ سے، اور اصطلاح کے لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے، اس کا استعمال مناسب نہیں ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اسی علیہ السلام کے ذریعے سے شیعہ حضرات جو ہے نا اہل بیت کو پکارتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر پکارتے ہیں وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ علیہ السلام جن اہل بیت کے اماموں کے ساتھ شیعہ علیہ السلام لگاتے ہیں، علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، یہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات جو ہے نا معصوم ہیں انبیاء کی طرح، جبکہ ہمارے پاس یہ معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے۔ معصوم اور محفوظ کا فرق میں نے پیچھے بتا دیا ہے۔ تو لہذا سنیوں میں بھی بعض جو ہے نا وہ جو متاثر ہیں وہ علیہ السلام ان اہل بیت کے بزرگوں سے کہا جاتا ہے۔ ہاں اہل سنت کے پاس علیہ السلام کا لفظ نبی کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے تابع میں، نبی کی اتباع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو اگر صحابہ کا اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو سرکار کی اتباع میں علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ کہے ان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے علی ہے، علی کو کیا کریں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ علی کو کیا کریں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ۔ لیکن سرکار پر سلام بھیج رہے ہیں آپ، سلامتی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا بھی سرکار پر سلامتی بھیجتے بھیجتے آپ کے اتباع میں، آپ کے تحت، آپ کے ضمن میں اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو علیہ السلام بول سکتے ہیں، ڈائریکٹلی علیہ السلام نہیں بول سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سلام پڑھتے رہتے ہیں عام طور پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فلاں فلاں سلام، سرکار پہ سلام بھیجتے بھیجتے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، جس نے قائم کیا ایک حسی جامعہ، یعنی جنگ فضیلت پہ لاکھوں سلام، یعنی بانی جامعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بانی جامعہ پہ سلام بھیجتے ہیں آپ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا سلام بھیجتے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ سرکار پر سلام بھیجتے 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 آخر میں ان حضرات کو بھی۔ تو علیہ السلام کا لفظ نبی کے علاوہ کسی کے لیے ڈائریکٹ استعمال کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور نبی کی اتباع میں ضمن میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ جیسے سرکار کے ساتھ آپ جو ہے نا کئی جو ہے نا اہل بیت کا بھی ذکر کریں تو آپ علیہم السلام کہہ سکتے ہیں، ان سب پر سلامتی، لیکن ڈائریکٹ کسی غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے علیہ السلام کا لفظ کہنا یہ پسندیدہ اہل سنت کے پاس پسندیدہ نہیں۔ تو اہل سنت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ مولا علی کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، علی علیہ السلام بھی کہتے آئیں گے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے آئیں گے، ماں فاطمہ کہتے ہوئے آئیں گے، تو سمجھو یہ متاثرات ہیں، سمٹمس ہیں یہ کووڈ-19 کے۔ تو یہ جو ہے نا سمٹمس ہے۔ تو یہ جو ہے نا عزیزان محترم، یہ سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں ان کو شیعہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ متاثر ہیں ان عقائد سے، جان بوجھ کر متاثر ہے نہیں معلوم، یا لا علمی سے متاثر ہے نہیں معلوم، یا دنیاوی مقاصد اور مفاسد کے تحت وہ متاثر ہے نہیں معلوم، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا، آپ دیکھیے وہ ایک فیس بک پہ بھی ایک آتے رہتا وہ اجمیر شریف کا ایک مجاور، مولا فلاں، مولا حسن، مولا حسین، مولا علی، فلاں فلاں ذکر۔ آج اجمیر شریف میں جتنے بھی جو ہے نا آپ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں مجاورین، وہ تقریباً رافضی ہیں، تقریباً پورے نہیں، مطلب جس کو نہیں، بعض جو نہیں بھی ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ تھے شیعہ کے کچھ عقائد۔ شیعہ میں 24 فرقے ہیں، ان میں سے ادنا درجے کا فرقہ جو ہے نا، ادنا کم سے کم جو ہے نا، جو جن کا عقیدہ کم سے کم ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اور پھر ان کا دیگر کا جو ہے نا وہ کفر تک بھی پہنچے ہوئے ان کے عقائد ہے، کافر بھی ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت میں بھی بعض اس طرح کے جو ہے نا اثرات پائے جاتے ہیں، جراثیم پائے جاتے ہیں، اور لا سمجھی بولیے، لا علمی بولیے، یا کچھ مقاصد یا مفاسد کے تحت بولیے، واللہ عالم، اللہ بہتر جو ہے نا جانتا ہے، وہ اللہ ان کو توفیق دے اور ہدایت دے۔ تو اس طرح کی محفلوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اس طرح کی محفلوں سے جو ہے نا اشعار، خاص طور پر ہمارے جو ہے نا اہل تاریخ کی محفلوں میں جو ہے اشعار شیعوں کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوح علیہ السلام سے افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، اگر سرکار کی صاحبزادی بھی ہے، وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ سرکار کی صاحبزادی ہو، کوئی بھی ہو، کہ نبوت کا مرتبہ ایک ایسا مرتبہ ہے کائنات میں کسی سے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سرکار کا خاندان دنیا کے تمام خاندانوں میں افضل ہے، آپ کی اولاد سب سے افضل ہے، تمام لوگوں میں افضل ہے، لیکن آپ کی اولاد کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو باضابطہ شیعوں کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں محفلوں میں، داد مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، جو ہے نا میٹر چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، لیکن آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اللہ توفیق دے اور آپ کو مجھے اس محفلوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں یہ کھلم کھلا بتا رہا ہوں
کھلم کھلا، یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی بھی خیر خواہی میں بتا رہا ہوں میں۔ بہت سے لوگ میرے اس معاملے میں دشمن ہیں، بہت سے لوگ اس معاملے میں میری مخالفت ہیں کہ انہوں ہمیشہ مشائخین کے خلاف بولتے ہیں، مشائخین کے خلاف۔ مشائخین کے میں خلاف نہیں ہوں، یاد رکھیے، ان کے طرز عمل کے اور عقیدے کے خلاف۔ جتنے بھی تقریباً اللہ ماشاء اللہ پورے نہیں بتا رہا ہوں میں، تقریباً بہت سے ایک کثیر تعداد جس بزرگ کے خاندان سے ہے، بزرگ کے عقیدے پہ نہیں ہے، بزرگ کے کردار پہ نہیں ہے، ان کے راستے پر نہیں ہے۔ آپ یقین نہیں آتا تحقیق کر لیجیے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان سے میری حصہ داری ہے نہ رشتہ داری ہے، نہ انہوں نے میرا کچھ کھایا نہ میرا کچھ بگاڑا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، قرآن ہمیں یہ ذمہ داری دیا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ حاصل کرو، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو احکامات الہیہ سے باخبر کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے تحت ہم بتاتے ہیں۔ اب کوئی برا مانتا ہے کوئی بھلا مانتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے مانے۔ اب کسی کے برائی اور بھلائی کے بارے میں اگر سوچنے بیٹھے تو ہم دین کے احکامات پہنچا نہیں سکتے۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ گاؤں کی فکر میں قاضی دبلا۔ تو بہرحال یہ عزیزان محترم، تو یہ میری جو باتیں ہیں، نہ کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے عداوت ہے، نہ انہوں نے مجھے 1 روپے کا نقصان پہنچایا نہ میں نے انہیں 1 روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ کوئی ذاتی عداوت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اگر وہ لا علمی کی وجہ سے ایسے کر رہے ہوں تو علم پہنچا دینا ہمارا کام ہے، اگر لا علمی کی وجہ سے ہے تو ہدایت مل جائے گی، نہیں اگر جان بوجھ کر اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ بات بھی شاید انہیں فائدہ نہ دے، مگر دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند عقائد کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا۔ اب رہا خلافت راشدہ کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ خلافت راشدہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا کی خلافت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً جو ہے نا 2 سال کا دور خلافت تھا، 2 سال 3 مہینے 10 دن تو دور خلافت تھا۔ وہ منوعاً ویسے ہی تھا دور خلافت جو ہے نا سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت تھا۔ ایک 10% معمولی 5% حالات کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں ہوئی تھی، لیکن منوعاً دور خلافت ویسے ہی تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت یہاں سے ایک باضابطہ منظم اور جو ہے نا ایک منظم حکومت کی جو ہے نا سنگ بنیاد پڑی یہاں پر، کیونکہ جو ہے نا علاقے بہت زیادہ فتح ہو گئے تھے، اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اسلامی حکومت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 23 لاکھ اسکوائر میل آپ کی دور حکومت کا آپ کا اسلامی علاقہ تھا۔ بعض نے 24 بھی لکھا ہے، بعض نے 23 بھی لکھا ہے، بعض نے 22.5 لاکھ تقریباً لکھا ہے۔ بہرحال آپ کم سے کم بھی مانیں گے تو دونوں کے درمیان بھی مانیں گے تو تقریباً 23 لاکھ مربع میل، مربع کلومیٹر نہیں، میل کلومیٹر سے زیادہ رہتا، تقریباً 1.25 کلومیٹر کا 1 میل رہتا تقریباً۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، تو تقریباً 23 لاکھ مربع میل آپ کے اس میں روم، فارس، ایران، بیت المقدس، بڑے بڑے علاقے آپ کے جو ہے نا فتح ہوئے تھے۔ تقریباً جنگیں بھی اس کی ہوئی، بہت سی ہوئی، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ حالات رکھ رہا ہوں۔ تو اتنی بڑی حکومت جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اتنا بڑا وسیع علاقہ اسلام کے تحت آ گیا، تو اب ایک منظم انداز میں حکومت کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئی۔ تو وہاں ایک منظم حکومت کی بنیاد جو باضابطہ رکھی گئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا حکومت کا جو رقبہ تھا، جو علاقہ تھا، وہ تو میں نے بتا دیا، تقریباً 23 لاکھ مربع میل، اسکوائر میل میں۔ اب آئیے جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کی کچھ خصوصیات میں سے پہلی ایک خصوصیت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ پہلے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن کیا تھا؟ اگر مثال کے طور پر ایک معمولی رقبے کا کوئی آدمی جو ہے نا کوئی ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، چیف منسٹر ہے، وزیر اعظم کوئی بھی ہے، وہ کسی علاقے کا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ کیا کی سمجھتے رہتا، پورے ملک کو اپنا وہ سمجھتا جاگیر سمجھتا، بڑا جو بھی سمجھتا ہے انسان کی فطرت ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ لوگوں سے علانیہ فرماتے تھے، دیکھو تمہارا میرا تعلق ایک یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والے کی طرح ہے۔ تمہارا میرا تعلق ایک یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والے کا طرح ہے، یعنی تم ایک یتیم کے مقام پر ہو اور میں یتیم کے پرورش کرنے والے کی طرح ہوں۔ مطلب اس سے بتانا یہ تھا کہ جس طرح یتیم کی پرورش کرنے والے کو یتیم کے مال میں سے 1 روپیہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح تمہارے مال میں سے بھی مجھے 1 روپیہ لینے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پوری رعایا یتیم ہے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے۔
یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان شریعت نے جو رکھا ہے، جو حقوق رکھے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کے پیسے میں سے کوئی، مال میں سے کوئی چیز نہیں لے گا، تو اسی طرح میرا اور تمہارا رشتہ بھی یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والے کی طرح ہے۔ تمہارا مال میرے لیے جائز نہیں ہے اور تمہارے مال میں سے کچھ بھی لینا مجھے درست نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تھا، ایک مثال بھی میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تھا، تو مال غنیمت آیا تو آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کی زوجہ محترمہ بھی تھی، ام المومنین بھی تھی، تو وہ تشریف لائیں، لا کر جو ہے نا عرض کی کہ جو ہے نا ابا جان میری آپ سے رشتہ داری بھی ہے، بیٹی بھی ہو، کچھ مال غنیمت میں سے کچھ پیسے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی اگر یہ میرا مال ہوتا تو برابر تیرا اس میں حق ہوتا، لیکن یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں تجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا مال ہے، میں تجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کی جو ہے نا دور حکومت میں آزادی خیال، آزادی رائے، ہر آدمی کو خلیفہ وقت سے پوچھنے، سوال کرنے اور محاسبے کا اختیار تھا۔ آپ نے اعلان فرما دیا تھا، باضابطہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو بھی تم میں سے ہر ایک کو مجھے سوال کرنے کا، مجھے پوچھنے کا، مجھ سے محاسبہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ اعلان کر کے چھوڑ دیے نہیں تھے، وقتاً فوقتاً آپ جو ہے نا لوگوں کا ٹیسٹ بھی لیا کرتے تھے کہ لوگوں میں خلیفہ سے سوال کرنے اور خلیفہ سے جو ہے نا محاسبہ کرنے کا لوگوں میں جذبہ ہے بھی یا نہیں بھی۔ آپ فرماتے تھے کہ تم میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک تم نہ پوچھو، مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ میں جواب نہ دے سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا تمام محفل جمی ہوئی تھی، تمام لوگ جمع تھے، تو آپ نے کہا باتوں میں جانچنے کے لیے کہ لوگوں میں محاسبے کا جذبہ کتنا ہے، جانچنے کے لیے کہا کہ اگر میں جو ہے نا تم لوگ اگر میں کوئی غلط کام کر دوں یا میں سستی سے کام لوں حکومت کے معاملے میں، یا کوئی غلط راستہ جو ہے نا اختیار کرو، غلط فیصلہ کرو، تو تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تو ان لوگوں نے اس پہ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اٹھ کر کہا تلوار نیام سے کھینچی، ہم آپ کا سر اڑا دیں گے۔ کون ہے؟ تقریباً 23 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، اور سر اڑانے کی بات کرنے والے کون ہے؟ ایک عام آدمی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے خلیفہ وقت کو ایسی بات کہی، بلکہ کہا اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہے نا خلیفہ وقت کو جو ہے نا غلطی پر روک لگانے والے بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا عمر کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ عمر اگر بھٹک بھی جائے تو وہ جو ہے نا راہ راست پر لانے والے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی حکومت ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، چنگیز خان بھی گزرا، سکندر بھی گزرا، تیمور بھی گزرا، انہوں نے بھی لاکھوں ایکڑ زمین کا جو ہے نا کو فتح کیا، لیکن ان کی تاریخ دیکھو کہ وہ فتح کرنے تک ان لوگوں نے لاکھوں بے گناہوں کا خون بہا دیا، اور لاکھوں جو ہے نا بے گناہوں کو جو ہے نا قید بنا دیا، اور ان کی تاریخ جو ہے نا مظلوموں کی آہوں سے اور بیواؤں کی سسکیوں سے جو ہے نا بھری پڑی ہے۔ لیکن قربان جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی، 23 لاکھ مربع میل پر جو ہے نا احاطہ ہوا، آپ کی فتح حاصل ہوئی، لیکن کسی بے گناہ کا نہ خون بہا، نہ کسی پر ظلم ہوا، ایک پر بھی ایک مثال نہیں مل سکتی، ایک مثال نہیں مل سکتی۔ اتنی فتوحات کے باوجود ایک ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی ناحق کسی پر ظلم ہوا ہو، کسی کے ساتھ جو ہے نا خون ہوا ہو۔ بلکہ فوج کی وہ آپ ہدایات دیتے تھے، جب بھی کسی قوم سے لڑنے کے لیے جاؤ تو تمہیں بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہرے بھرے باغات اور درختوں کو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہارا جھگڑا مقابل قوم سے تمہیں وہی ہونا چاہیے، اور جب فتح نصیب ہو جائے تو وہاں کے لوگوں پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، مروت کے ساتھ اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے دیکھا کہ جب مسلمان کسی قوم پر جا کر فتح حاصل کیے تو وہ قوم نے، جب مسلمانوں نے اس قوم پر فتح حاصل کیا اور ان کے حکمران بن گئے، تو وہ قوم بجائے غمزدہ ہونے کی خوش ہوئی، کیونکہ اسلام کی حکومت کو اللہ کی رحمت انہوں نے سمجھا۔ بلکہ تاریخ میں ایسی بھی مثال ملتے ہیں کہ غیر مسلموں نے جاسوسی کے معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ وہ تفصیلی واقعات کا یہاں ذکر نہیں ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں بات۔ ایک خون نہیں بہا، ایک پر ظلم نہیں ہوا۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے عہدیداروں سے محاسبہ کیسا کرتے تھے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی۔ پہلے آج کی بات، آزادی خیال، ہر ایک کو خلیفہ سے سوال کرنے کا حق حاصل تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، سوال کر رہے ہیں، ایک موقع محل ہوتا نا
چلو وہ جمع ہوا ہے، دربار جمع ہوا ہے، خلیفہ سے سوال کرنا نہیں، ہر آدمی جاتے جاتے راستے میں پکڑ کر عمر سے سوال کرتا، عمر تم نے ایسا کیا کیا؟ کبھی بازار میں سوال کرتا، کبھی ممبر پر کھڑے ہوئے تو سوال کرتا، کبھی تقریر دوران تقریر سوال کرتا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں چادریں آئیں، یمنی چادریں، اور ہر ایک کو ایک ایک چادر تقسیم ہو گئی، ایک چادر تقسیم ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک چادر حصے میں آئی، ایک چادر حصے میں آئی۔ حصے میں آنے کے بعد کیا کیا آپ؟ ایک جبہ بنا کر، جبہ پہن کر کیا کیے معلوم؟ ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں۔ تو بیچ میں سامعین میں سے ایک صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اے عمر، سب کو ایک ایک چادر آئی تھی، اور آپ کا جو لباس آپ نے سلایا ہے وہ ایک چادر سے نہیں سل سکتا، اس کے لیے 2 چادریں درکار ہے، بتاؤ 2 چادریں تم نے کہاں سے لی؟ 2 چادروں کا جبہ تم نے کیسے سلایا جبکہ تمہارے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی؟ 2 چادروں کا حصہ کہاں سے، 2 چادر تم نے کہاں سے لی، اور ایک چادر زائد چادر تم نے کہاں سے لی، کہاں سے حاصل کی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹے نے اٹھ کر کہا، جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد گرامی کو دی لباس سلانے کے لیے۔ خلیفہ وقت کا، جس کے چہرے کو دیکھ کر روم اور فارس کی سلطنتیں کام کرتی تھی، جس کے نام سے باطل کی حکومت جو ہے نا محلوں میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا، جس کے نام سے باطل تھرایا کرتا تھا، طاقتور تھرایا کرتے تھے، جس کے سامنے ٹھہرنے کی، چہرہ بھر کر دیکھنے کی کسی کو طاقت و قوت نہیں تھی، ویسے عمر کا حال یہ ہے کہ عام آدمی بھی سوال کرتا ہے تو سوال غصہ نہیں بلکہ اصلاح کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کو ایک خیال پیدا ہوا کہ جو ہے نا عورتوں کے مہر کی ایک حد مقرر کر دی جائے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو ایک 10,000 درہم، اتنے نہیں بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بولوں گا، عورتوں کے مہر کے لیے ایک مہر مقرر کر دیا جائے، 10,000 درہم مقرر کر دیے جائے، اور جو بھی عورت اس سے زیادہ مہر لے گی، 12,000 13,000 لے گی، تو وہ باقی کے 10,000 کے اوپر 2-3,000 جو ہے بیت المال میں کیا کر دیے جائیں گے؟ داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اعلان آپ نے فرمایا، یہ اپنا ارادہ جو ہے نا آپ نے یہ اعلان، یہ فیصلہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو ایک بوڑھیا نے کہا، اٹھ کر کہیں بوڑھیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتموہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تمہیں جو ہے نا عورتوں کو اگر تم کتنا بھی زیادہ مہر دے دو پھر تمہیں واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو سرکار کو نے بھی واپس لینے کا حکم نہیں دیا عورتوں سے مہر لینے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزرا، وہاں بھی عورتوں کے مہر کو واپس لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اے عمر تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ عورتوں کے مہر کو واپس لو؟ تو کیا ہے، غصے میں نہیں آئے؟ فرمایا کہ واقعی عورت عمر سے زیادہ جانتی ہے، عورت عمر سے زیادہ جانتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ عمر او اخطأ رجل، کہ عورت نے صحیح کہا اور آدمی نے غلطی کی۔ یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آزادی رائے کا اختیار ہے۔ آج کوئی مسلم حکومت مثال پیش کر سکتی، آج تو اگر کوئی خلاف بولتا ہے تو اس کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے، بلکہ اسلامی حکومتوں میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ غیر اسلامی حکومتوں دور کی بات ہے چھوڑیے، اسلامی حکومتوں میں بھی آج وہ مزاج نہیں ہے کہ آزادی رائے کا، جبکہ دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے قانون میں بنیادی حقوق میں سے، انسان کے شہری کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو آزادی رائے ہے، وہ اپنی بات کھل کر کہہ سکتا ہے اور حکومت کو اپنی بات کھل کر بول سکتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ ہر قانون کا جز ہے، بنیادی ہے، لیکن نافذ کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے ہر ایک۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت بھی ویسے ہی تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت کا معاملہ یہ تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آزادی رائے کیا تھی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رعایا اور اپنے درمیان کیسا رشتہ رکھتے تھے۔ آپ ایک نگران کار کی حیثیت تھی، آپ اپنے آپ کو خلیفہ اور بادشاہ نہیں سمجھے، بلکہ ان کا نگران اور ان کے ضروریات کی نگہبانی کرنے والا، ان کے ضروریات کو انجام دینے والا ایک خادم اپنے آپ کو سمجھتے تھے قوم کا، اور قوم کے خزانے کو جو ہے نا آپ ایک جو ہے نا امانت سمجھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا۔ انشاءاللہ پھر دیگر اس حوالے سے آگے باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ تھا خلافت راشدہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آزادی رائے کا کیا معاملہ تھا۔ اب آئیے آپ کے سامنے آداب بھی بیان کیے جا رہے تھے، میت کے آداب۔ میت کے آداب میں سے 2 اہم باتوں پر میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ میت کو جب لے جا رہے ہیں جنازے کو تو ہمارے پاس تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو عزیزان محترم، عام فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ خاموشی سے میت کو لے جایا جائے، زور سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ خاموشی کس بنیاد پر ہو؟ وہ خاموش رہ رہے ہیں، وہ کلمے سے روکا گیا ہے تو اس لیے روکا گیا ہے تاکہ آپ عبرت کے نظر سے عبرت کی سوچ رکھتے ہوئے جائیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن اس طرح لے جایا جائے گا، مجھے بھی اس طرح قبرستان کو جانا ہے، مجھے بھی اس طرح دنیا کو چھوڑنا ہے. وہ خاموشی کے دوران آپ یہ سوچتے ہوئے چلیں اور آپ کا یہ طرز ہونا چاہیے. تو یہ کلمہ کو نہ پڑھنے کا جو فقہا نے جو ہے نا حکم دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے کہ بجائے کلمہ پڑھنے کے آپ کیا کرتے رہے، اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی ایک دن کیا ہے معلوم ہے یہ کرنا ہے. یہ نظریے سے آپ کیا ہے میت کے ساتھ آپ چلتے رہے، اس خیال کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ میت کے ساتھ چلتے رہے. نہیں، اگر یہ تصور نہیں ہے، آپ خاموش رہنے کے بجائے آپ خاموش بغیر کلمہ پڑھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کلمہ تو نہیں پڑھ رہے لیکن ساتھ میں باتیں کر لیتے جا رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر لیتے جا رہے ہیں، یہ وہ باتیں کر لیتے جا رہے ہیں، یہ وہ کرتے جا رہے ہیں، عبرت کے نظریے سے آپ نہیں جا رہے، تو ویسا دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے جائیں. دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے جائیں. نہیں، اگر آپ عبرت کے نظریے سے جا رہے ہیں، سوچ آپ کا یہ تصور ہے، یہ تصور کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی اس طرح لوگوں کے کاندھوں پر جانا ہے، اسی طرح خبر میں جانا ہے، اچھے چلے گئے، میرا بھی ایسا، یہ نظریے کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کلمہ نہ پڑھیں بلکہ یہ سوچ کیا کریں معلوم، اس سوچ کے ساتھ جائیں. نہیں، دنیاوی معاملات میں باتیں کرتے ہوئے، خالی یہ وہ کرتے ہوئے، بیکار گفتگو کرتے ہوئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے جائیں. اور دوسری بات، میت کو چہرہ دکھانا. علماء بعض کہتے ہیں کہ میت کو چہرہ نہیں دکھانا یہ وہ ہے، جائز نہیں ہے، فلاں ہے. یہ نماز جنازہ ہونے کے بعد شریعت کا حکم یہی ہے کہ میت کو پہنچانے میں جو ہے نا، میت کو تدفین میں تاخیر نہ کرے. لیکن یہاں جو چہرے کے دکھانے کا جو معاملہ یہ ہے، اگر کچھ قریبی رشتہ دار جن کا ان سے قلبی لگاؤ تھا، قلبی تعلق تھا، قریبی رشتہ دار اگر ان لوگوں نے دیدار نہ کیا ہو تو دکھا سکتے ہیں، عوام کے سامنے نمائش کرنے کی ضرورت نہیں. ناجائز بھی کہنا اس کو صحیح نہیں، اور پورے طور پر بلا کے لوگوں کو بتا رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کچھ رشتہ دار جو ہے نا عزیز ہے، قریب ہے، جو ان کے لیے دیکھنا تسلی کا سامان بن سکتا ہے، قلبی تسلی کا سامان بن سکتا ہے، غم میں ہلکا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اگر ویسے کچھ لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو پھر جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے چہرہ کھول سکتے ہیں. ورنہ اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لے جانا ہی بہتر ہے. اگر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، ارے چہرہ دکھاؤ بھائی، چہرہ دکھاؤ، ایک رسم بن گئی، چہرہ دکھاؤ. اب دیکھنے والے اب مختلف انداز میں اس کو کیا ہے نظریہ، چہرہ ذرا کالا ہو گیا تھا ان کا. ارے کتنا بھی بولو، تبدیلی مرنے کے بعد تبدیلی آتی، ہارٹ سے اگر کوئی پیشنٹ ہے تو چہرے میں جو ہے نا خون آ جاتا، لال ہوتا، بس اوقات خون نکلتا. نئے نمونے کی باتیں کیا ہوتی ہیں وہاں پر، جنت و دوزخ کا فیصلہ یا ہم ہی کر لیتے. نہ ابھی خبر کے سوالات ہوئے، نہ ہوا امتحان سے پہلے کیا ہے معلوم ہے رزلٹ دے رہے. تو لہذا اگر نماز جنازہ کے بعد کچھ ایسے لوگوں نے جو قریبی رشتہ دار ہو، جن کا دیکھنا، میت کو دیکھنا جن کی قلبی تسلی کا سامان بنتا ہو، راحت کا سامان بنتا ہو، کچھ مخصوص لوگ ہیں رشتہ دار ہیں، تو ان کے لیے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. زبردستی بلا کے سب کو عام انداز میں نمائش کرانا یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر ویسے لوگ جو قریبی لوگ نہیں ہیں تو میت کو دیدار کرانے کے بجائے لے جانا بہتر ہے، تاکہ شریعت کے حکم پر عمل ہو سکے، جلد سے جلد تدفین کا معاملہ انجام دے سکے. کیونکہ میت اگر نیک ہے تو جلد سے جلد اس کو اللہ کی حوالے، اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا ہے. اگر بد ہے، بری ہے، تو جلد سے جلد اپنے آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا. تو یہ دو مسئلوں کی طرف جو ہے نا عام طور پر وہ ہے رہنمائی، جس میں جو ہے نا ایک تشویش پائی جاتی ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اور دوسری بات جو یہ تو مسائل آداب تھے، مسائل میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا قراءت سری اور قراءت جہری. قراءت سری اور قراءت جہری. قراءت کے معنی ہے قرآن پڑھنا، سر معنی آہستہ، جہر معنی زور سے. تو نماز میں بعض نمازوں میں قرآن زور سے پڑھنا ہے، بعض نمازوں میں جو ہے نا قرآن آہستہ پڑھنا ہے. قرآن زور سے پڑھنا ہے، قرآن آہستہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا زور سے پڑھنے کی حد کیا ہے، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ آدمی زور سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ پڑھ رہا ہے.
اگر آپ کی آواز بازو والے کو سننے میں آ رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ قراءت جہری یعنی زور سے پڑھ رہے ہیں. نہیں آپ کی آواز بازو والے کو سننے میں نہیں آ رہی, بس آپ کے اپنے حد تک سننے میں آ رہی ہے, تو یہ کیا معنی ہے؟ سر ہے یعنی آہستہ پڑھنا سمجھا جائے گا. اس کی حد بتا رہا ہوں, جہر کی, زور سے پڑھنے کی اور آہستہ پڑھنے کی حد. اب آئیے سب سے پہلے میں امام کے حوالے سے بات کرتا چلوں, امام کے حوالے سے بات رکھتا چلوں. امام ابھی تنہا نہیں, امام کے حوالے سے. تو امام اگر جو ہے نا نماز پڑھا رہا ہو تو فجر کی دونوں رکعتوں میں, پہلی دونوں رکعتوں میں, فجر کی پوری دونوں رکعتوں, فجر کی دونوں رکعتوں میں سابق میں بیان کیا ہوں, پھر تسلسل کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے نا فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں اور جمعہ کی دونوں رکعتوں میں, تراویح کی پوری رکعتوں میں, اور جو ہے نا رمضان میں چونکہ وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اس کی شروع کی دونوں رکعتوں میں, اس کی تینوں رکعتوں میں, اس کی مکمل تینوں رکعتوں میں, اور جو نماز نفل نماز امام پڑھاتا ہے رات میں جو پڑھاتا ہے, جیسے تہجد وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہے, تو وہ نفل نماز جو پڑھاتا ہے وہ جو ہے نا اس میں امام کو زور سے قرآن پڑھنا واجب ہے. امام کو زور سے قرآن پڑھنا کیا ہے معلوم ہے؟ واجب ہے. خواہ یہ نمازیں ادا پڑھی جا رہی ہوں, خواہ یہ نمازیں قضا پڑھی جا رہی ہوں. اب یہ نمازیں قضا کوسی کوسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یہ فرض نمازیں تو قضا پڑھی جاتی ہے, تراویح کی تو کوئی قضا نہیں ہے. وتر کی بھی قضا ہے بولے تو وتر اکیلے ہی پڑھتے ہیں, تنہا ہی پڑھتے ہیں, تنہا پڑھے تو زور سے پڑھنا نہیں ہے. وتر کی قضا ہے لیکن وتر کی قضا تنہا پڑھتے ہیں عام طور پر. یہ رمضان میں جماعت کے ساتھ اگر ہو تو کیا ہے معلوم ہے, وہ وتر کیا ہے امام کو زور سے پڑھنا ہے, ورنہ عام دنوں میں تو وتر تنہا ہی کیا کریں گے, پڑھیں گے. قضا بھی پڑھیں گے تو تنہا ہی جو نا پڑھیں گے. البتہ جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی نماز جو ہے نا اگر چھوٹ گئی ہے کسی کی تو کیا کرنا ہے؟ وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جمعہ کی نماز پڑھیں گے, جمعہ کی نماز وقت میں پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے. بعد میں اگر وقت گزرنے کے بعد قضا کر رہے ہیں تو جمعہ کی قضا نہیں کریں گے, ظہر کی قضا کریں گے. تو پھر اس صورت میں امام اگر ظہر جماعت سے پڑھی جا رہی ہے, کئی لوگوں کی جمعہ چھوٹ گئی, وقت گزر گیا, صبح ہو گیا, ظہر کی قضا کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آہستہ ہی پڑھے گا امام, زور سے نہیں پڑھے گا. تو بتانا کیا مقصود ہے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ فجر کی دونوں رکعتوں میں, مغرب اور عشاء کی شروع کی دونوں رکعتوں میں, اور جو ہے نا جمعہ کی دونوں رکعتوں میں, اور تراویح کی پوری رکعتوں میں, اور رمضان میں وتر کی پوری رکعتوں میں امام کو, اور نفل نمازیں جو رات میں پڑھی جا رہی ہیں امام جماعت کے ساتھ, تو ان تمام صورتوں میں امام کو زور سے قرآن پڑھنا یہ ضروری اور واجب ہے. یہ امام کی بات ہو گئی, یہ امام کی بات ہو گئی. اب رہا تنہا نماز پڑھنے والا. اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, تنہا نماز, تو تنہا نماز پڑھنے والا اگر کوئی آدمی فجر, مغرب اور عشاء کی نماز کیا کر رہا ہے؟ تنہا پڑھ رہا ہے, یا تراویح کی نماز کیا کر رہا ہے؟ تنہا کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے. یا جو ہے اپنی جو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی, جہری نماز کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی, یعنی مغرب کی آخری رکعت میں آئے, یا عشاء کی آخری 2 رکعتیں ملی, سمجھے, یا جو ہے نا فجر کی جو ہے نا 1 رکعت ملی, 1 رکعت چھوٹ گئی, تو وہ سلام پھیرنے کے بعد جو آدمی ادا کرتا ہے, جہری نمازیں اگر ادا کر رہا ہے تو پھر جو ہے نا اس میں تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے, چاہے تو قرات زور سے کرے یا قرات آہستہ کرے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ پھر ایک مرتبہ سنیے. فجر کی 2 رکعتیں اور فجر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, تراویح کی نماز, اور جو ہے اپنی جہری نمازوں کی چھوٹی ہوئی رکعتیں, جہری نمازوں کی چھوٹی ہوئی رکعتیں اگر کوئی آدمی تنہا پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے کہ قرات آہستہ کرے یا قرات کیا کرے؟ زور سے کرے. چھوٹی ہوئی رکعتوں میں وہ رکعتیں جو قرات والی ہو, پہلی دونوں رکعتیں. تو اب تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ یہ نمازیں کیا کرے معلوم ہے, آہستہ پڑھنا چاہے تو آہستہ قرات کرے, زور سے قرات کرنا چاہے تو زور سے قرات کرے. لیکن اگر وہ جہری نمازوں کی قضا کر رہا ہو دن میں, تنہا نماز پڑھنے والا مغرب کی قضا کر رہا, مغرب کی نماز چھوٹ گئی تھی قضا کر لے رہا, یا عشاء کی نماز کی قضا کر رہا, یا فجر کی نماز کی قضا کر رہا, دن میں کر رہا ہے قضا, وقت میں نہیں, قضا پڑھ رہا ہے,
دن میں اگر قضا کر رہا ہے تو وہ قرات آہستہ سے کرے گا. قرات کیا کرے گا؟ آہستہ سے کرے گا، زور سے قرات نہیں کرے گا. یہ امام کا مسئلہ ہو گیا، یہ تنہا نماز پڑھنے والے کا مسئلہ ہو گیا. نفل نماز اگر جو ہے نا امام پڑھا رہا ہو یا تنہا آدمی پڑھ رہا ہو، نفل نماز امام پڑھا رہا ہو یا تنہا پڑھ رہا ہو آدمی، نفل نماز خواہ وہ تراویح کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز، اگر وہ کوئی بھی نماز ہو، یہ تراویح تہجد نہیں، کوئی بھی نفل نماز ہو، اگر نفل نماز اگر کوئی آدمی امام پڑھا رہا ہے یا مصلی تنہا نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو رات میں پڑھے تو امام تو زور سے پڑھائے گا، اور تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے خواہ زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. اگر نفل نماز کوئی آدمی دن میں پڑھ رہا ہے، نفل نماز کوئی آدمی جو ہے نا دن میں پڑھ رہا ہے تو اسے جو ہے نا آہستہ پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ ہو گئی بات. اور دوسری بات، مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر کی پوری رکعتوں میں، عصر کی پوری رکعتوں میں، امام ہو کہ تنہا نماز پڑھنے والا ہو، سب کو جو ہے نا قرآن آہستہ سے پڑھنا ضروری اور واجب ہے. ظہر اور عصر کی پوری رکعتوں میں، مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، امام ہو کہ تنہا نماز پڑھنے والا ہو، ہر ایک کو آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر زور سے پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہے. یہ ہوگی بات. اب رہا نماز میں ثنا ہے، تسبیحات ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اتحیات ہے، درود ابراہیم ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. یہ بھی سب کو آہستہ سے پڑھنا ہے، امام ہو کہ تنہا نماز پڑھنے والا، ہر ایک کو یہ آہستہ سے پڑھنا ہے. اگر غلطی سے کوئی زور سے پڑھ لے تو فوراً یاد آتے ہی آہستہ سے پڑھ لینا شروع کرنا ہے، لیکن اس میں سجدہ سہو واجب نہیں. تسبیحات، یہ اذکار نماز جس کو آپ کہتے ہیں، اذکار نماز میں کیا آتا ہے؟ ثنا ہے، تسبیحات ہے، درود ابراہیم ہے، اتحیات ہے، دعائے معصورہ ہے. یہ آہستہ پڑھنا ہے، امام کو بھی تنہا نماز پڑھنے والے کو بھی. اگر یہ کوئی زور سے پڑھ لے غلطی سے، امام ہو کے یا تنہا نماز پڑھنے والا، تو اسے جو ہے نا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرات زور سے پڑھتا ہے، جن نمازوں میں قرات آہستہ سے پڑھنا ہے، قرآن آہستہ سے پڑھنا ہے، اگر اس میں زور سے پڑھتا ہے، خواہ وہ امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو، جس میں آہستہ سے پڑھنا ضروری ہے، اس میں اگر زور سے پڑھ لے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن اذکار نماز کو اگر زور سے پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے جو ہے نا رکھے گئے. انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.